تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 228 سے لے کر 232 تک تقریباً 3-4 آیات اس وقت پڑھی ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ بڑی اہم آیات ہیں اور بڑے اہم مسائل ان آیات میں طلاق سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعرات میں تفسیر تھوڑی کچھ کم ہوئی تھی کسی عذر کی وجہ سے، چونکہ جماعت کا جوڑ تھا، کوئی پروگرام تھا، اس لیے وہ 2-3 آیات جو پچھلے ہفتے بیان کرنی تھی انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اپنے اس مضمون کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ صحیح بالکل اس طرح بیٹھ جائیں سامنے کی طرف، تاکہ میری نگاہ آپ کی نگاہوں سے ملتی رہے اور بات سمجھانے میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے۔ ادھر آ جائے، سامنے کی طرف بیٹھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آیات اور ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں
اس لیے کہ آج کی لائف اور زندگی کے جو مسائل ہیں تقریباً انہی کا تذکرہ آج ہونے والا ہے۔ اتنی بات آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ پوری زندگی خوشگواری کے ساتھ گزاری جائے۔ اسی لیے عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں عقد۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی پہلے دو دھاگے یا دو رسی الگ الگ ہوتی ہیں، پھر جب ان کو گانٹھ لگا کر کے گرہ لگا کر کے ایک کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی نکاح سے پہلے الگ ہیں، غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں، لیکن نکاح کے بعد گواہوں کی موجودگی میں پھر وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے۔ تو نکاح کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی زندگی کے اندر ایسے ناخوشگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی ان کا آپس میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یا تو یہ ہو کہ کوئی حل ہے ہی نہیں، جیسے عیسائیت کے اندر نکاح ہے، طلاق کا وہاں پر تصور نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ابھی تک خود نکاح نہیں ہوا، جب آئیں گے تب ان کا نکاح ہوگا، تو ان کی شریعت کے اندر نکاح کا ایک طریقہ موجود ہے، لیکن الگ ہونے کا طریقہ انہوں نے اپنی ملک کی کورٹ کے ذریعے سے پھر اس کو طے کیا۔ یہودیت کے اندر بھی حال یہی ہے کہ وہاں افراط و تفریط کا حال ہے، تو اسلام جو ہر طریقے سے کامل اور مکمل ہے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کے اندر آئے گا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، آپس میں کوئی فساد ہو، کسی طرح کی دقت، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے فَعِظُوهُنْ، ان کو سمجھا بجھا کر کے کام چلاؤ، اس لیے کہ عورت ناقص عقل ناقص دین ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ سمجھانے بجھانے سے فائدہ جو اٹھا سکتے ہو وہ مار پیٹ کر کے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو فرمایا بستر الگ کر دو تاکہ تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے، لیکن رہو وہیں پر۔ پھر اس کے بعد اگر عورت تب بھی نہیں مانتی تو اس کے بعد فرمایا معمولی ادباً پٹائی بھی کرنا جائز ہے، ادب کے دائرے میں۔ مسواک کے بقدر کوئی لکڑی ہو یا ایسی جگہ پر نہ مارے جس سے چہرے پر نشان ہو جائے یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، نہیں، ادب کے دائرے میں۔ پھر بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے خاندان سے، مرد کے خاندان سے معزز اور کسی حکم جو فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت بھی رکھتا ہو، ایسے دو آدمیوں کو منتخب کرو تاکہ وہ دونوں کے گلے شکوے دور کرا کر کے ان کی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ فرمایا کہ اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے، سارے حربے استعمال کر لیے اور دونوں کے اندر انبن کی جو کیفیت تھی وہ ختم نہیں ہوتی، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے ابغض الحلال عند الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تو پھر چوتھے نمبر پر اب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جب زندگی نہیں گزر سکتی تو اسی طرح اگر دو گھرانوں کو، دو فیملیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچیں گے، غلط۔ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ عورت کو طلاق کے ذریعے سے الگ کر دیا جائے۔ تو طلاق کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کافی مراحل کے بعد آتا ہے۔ پھر طلاق کی بھی کئی قسمیں ہیں، اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، لیکن جائز اس لیے رکھا اگر طلاق نہ ہوتی تو معاشرے کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
کہ طلاق ہی حل ہوتا ہے، تو اس طلاق کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ پاکی کے زمانے کے اندر عورت کو ہر مہینے جو حیض آتا ہے، ماہواری کا خون، اس حیض سے جب عورت پاک ہو جائے، اس پاکی کے زمانے میں عورت سے صحبت نہ کی جائے۔ کیوں؟ اگر تم نے صحبت کی اس سے تو ہو سکتا ہے یہ حاملہ ہو جائے، اور حاملہ عورت کی عدت لمبی ہوتی ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ عورت عدت میں رہے گی، اور تم نے ارادہ کر رکھا ہے طلاق دینے کا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکی کے زمانے میں عورت کو ایک طلاق دے دی جائے۔ کتنی؟ ایک طلاق۔ اب جو تم چاہتے ہو اس ایک طلاق سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو نکاح میں رکھنا نہیں چاہتا، تو ایک طلاق پاکی کے زمانے میں دے کر کے عورت سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس پاکی کے بعد عورت کو حیض آئے گا، پھر عورت پاک ہوگی، پھر حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، پھر تیسرا حیض جیسے ہی عورت کو آئے گا اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور وہ خود بخود تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر شریعت کے اس رویے کو اور طریقے کو سامنے رکھ کر کے طلاق دو گے تو دو بینیفٹ ملیں گے آپ کو۔ کتنے؟ دو نفع۔ ایک نفع تو یہ ہے کہ 3-4 مرتبہ جو پہلے مراحل تھے، سمجھانا، بستر الگ کرنا، اور سوسائٹی کے افراد کو مل بیٹھ کر کے فیصلہ کرانا، جو بات جب سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے ایک طلاق کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، بچے کی زندگی ہے، میری زندگی ہے، معاشرہ ہے، سماج ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے نا آدمی۔ تو اگر تم نے ایک طلاق دے رکھی ہے، تمہیں سب سے پہلا بینیفٹ، فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب تک عورت کو تیسرا حیض نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اگر تم رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تم نے صحبت کر لی، بوس و کنار کر لیا، یا زبان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنی نکاح میں رکھتا ہوں، تو سمجھو اس شکل میں ایک طلاق تم دے چکے ہو۔ اب عورت عدت سے ختم ہو جائے گی اس کی، اور وہ 2 طلاق جو ابھی تم نے نہیں دی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہی سے یہ عورت تمہارے نکاح کے اندر برابر پھر دوبارہ آ جائے گی۔ تو پہلا بینیفٹ تو یہ ملا، 3 حیض آنے کے اندر تو اچھے کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر حیض کے زمانے میں سدھار نہیں ہوا، حیض گزر گئے تینوں، تو عورت الگ ہو گئی، عدت پوری ہو چکی۔ اب جب تک عورت نے اگر کہیں اور شادی نہیں کی ہے، مہینہ سال ایسے ہی گزرا، اب اس شوہر کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار ادھر ادھر نہ کر کے اسی عورت سے شادی کر لوں، اور وہ عورت یہ سوچ رہی ہے دوسروں کے مقابلے میں تو یہی میرا خاوند جیسا بھی کیسا تھا اچھا تھا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نئے مہر، نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ یہ اسی پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو بینیفٹ ملا نہیں ملا بھائی؟ کہ کب؟ جبکہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی ہو۔ وہ کیا؟ کہ پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دی ہو۔ اب اگر شوہر رکھنا نہیں چاہتا تو عدت کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کہیں اور شادی کر لے، تم کہیں اور کر لو۔ تو یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اگر پھر بھی مرد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو دوسرے پاکی کے زمانے میں، یعنی جس پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دی ہے اس کے بعد حیض آئے گا، اس حیض کے بعد جب پھر دوبارہ پاکی کا زمانہ آئے گا اس میں ایک طلاق اور دے دے، زیادہ ہی اگر اس کو وہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو دوسری کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تب دے لے۔ اب بھی یہی دونوں بینیفٹ ملیں گے کہ عدت سے پہلے رجوع کا بھی حق ہے، اور عدت کے بعد اگر پھر بھی یہ اسی سے نکاح کرنا چاہے تو گنجائش ہے، چونکہ ابھی ایک طلاق باقی ہے، 3 کا حق ہوتا ہے، 2 دے دی اس نے۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاق دے دی، کتنی دے دی بھائی؟ 3 طلاق، چاہے وہ اکٹھی دے دے اور چاہے الگ الگ ایک ایک پاکی کے زمانے میں دے دے،
تو پھر اب یہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب عدت میں رجوع کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور عدت کے بعد بھی یہ عورت اس مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک شکل ہے شادی کی کہ یہ عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے شادی کر لے، اور مرد سے شادی منصوبہ بند طریقے سے نہ کرے کہ تم مجھے طلاق دے دینا پھر پہلے کے پاس جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ، یہ شریعت کی نظر میں پسند نہیں ہے منصوبہ بند طریقے سے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور مجھے طلاق دے دینا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، پھر وہ دوسرا مرد یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا وہ خود طلاق دے دے اپنی مرضی سے کسی وجہ سے، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر اگر لوٹ کر کے شوہر اول کے پاس آنا چاہے تو حق ہے، چاہے یہاں آ جائے اور چاہے دوسرے کے بعد بھی کسی اور تیسرے سے کر لے، اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ پورا مسئلہ یہ ہے، 2 طلاق تک حق ہے رجوع کرنے کا، رجوع نہ کرے تو عدت کے بعد نکاح کرنے کا بھی حق ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد یہ دونوں حق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ درمیان میں ایک مسئلہ اور آئے گا کہ اگر کسی نے طلاق رجعی دے دی 1 یا 2 طلاق، اب اگر وہ اپنی بیوی سے کوئی وہ کرنا چاہتا ہے پیسے کا مطالبہ کہ بھائی میں تجھے طلاق تب دوں گا کہ تو مجھے اتنے پیسے دے، یہ دے، تو شریعت کہتی ہے کہ جو تم نے اس کو دے رکھا ہے وہ عورت سے مت مانگو۔ روٹی کپڑا مکان یہ تو ذمہ داری ہے ہی، تم نے زندگی میں جو کچھ گفٹ وفٹ دے رکھے ہیں اس کا مطالبہ اس سے مت کرو۔ ہاں اگر عورت خود تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، وہ عورت مرد کے نکاح میں رہنا نہ چاہے، کس وجہ سے، یا تو اسے شوہر پسند نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مرد پھر اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، چاہے پورا مہر لے لے، چاہے مہر سے کچھ کم اور چاہے مہر سے کچھ زیادہ، یہ تینوں شکل جائز ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابیہ کا ایسا واقعہ پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت زینب ان کا نام ہے، بعد میں جمیلہ، بعد میں سہلہ نام لکھا ہے، کہ ان کے شوہر تھے ثابت بن قیس، یہ پستہ قد کے تھے اور رنگ بھی کالا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت نبی سے کی، اللہ کے نبی دیندار امانت دار تو بہت تھے لیکن میرے دل کے اندر ان کی تھوڑی سی کچھ حقارت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس حقارت کے ساتھ ایک صحابی کے ساتھ جو تمہارا صحابی ہے اور مسلمان ہے اور میرا شوہر ہے اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں، مجھ سے نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم خلا لینا چاہتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ اس کے شوہر کو بلایا ثابت بن قیس کو، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو باغ دے رکھا ہے مہر کے اندر، آپ نے فرمایا وہ باغ تم واپس لے لو اپنا۔ انہوں نے کہا میں خوشی کے ساتھ باغ واپس دیتی ہوں، اور اگر اور کچھ چاہیے وہ بھی دیتی ہوں، لیکن مجھے ان سے خلا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خلا کی شکل میاں بیوی کے دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، دیتا اس میں طلاق شوہر ہی ہے تب بھی، لیکن مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے طلاق کا، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ مسائل آج کے سبق کے اندر آئیں گے۔ اب عدت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، اور ابھی خلا کا ذکر چل رہا تھا تو خلا کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی عورت خام خواہ خلا مانگ رہی ہے، اس کی عادت ہے نئے نئے مردوں سے شادی کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، کیونکہ وہ خام خواہ بغیر وجہ کے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ، اس مجبوری کا پتہ بھی کون لگائے گا؟ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت نے خلا مانگا تو آپ نے اس کو بکریوں کے باڑے کے اندر قیام کروایا کہ 2 رات اس کو وہاں پر رکھو، پھر تیسرے دن اس کو بلایا کہ کیا حال ہے؟ اس عورت نے کہا کہ شادی کے بعد 2 راتیں بڑی چین سکون کی نیند آئی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید یہ عورت بہت زیادہ پریشان ہے، ورنہ بکری کے باڑے میں کس کو نیند آئے گی؟ وہاں تو مینگنی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم بھی تھوڑا سا ٹٹول کر کے دیکھے کہ خلا کی کوئی وجہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس عورت کی جو یہاں پر عدت کا ذکر ہے 3 حیض، امام اعظم کے نزدیک، امام شافعی 3 پاکی کا زمانہ مراد لیتے ہیں، دلائل بڑی کتابوں میں ہیں، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ ثلاثت قروء پر عمل تبھی ہو سکے گا جبکہ حیض سے عدت کو مانا جائے، چونکہ جس پاکی کے زمانے میں طلاق دیں گے ایسا تو ہے نہیں کہ عورت ابھی پاک ہوئی فوراً طلاق دے دی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو گزر ہی جائے گا، تو اگر 2 گھنٹے بھی گزرے تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا، اس میں سے کچھ نہ کچھ کم ہو گیا، اور اگر اس پاکی کو چھوڑ کر کے الگ 3 پاکی اور مراد لے تو خامخواہ اس کی عدت بڑھتی ہے، بیچاری کی ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے یا تو ابھی صرف نکاح ہوا ہے اور اس عورت کے ساتھ ابھی شوہر کی ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی صرف نکاح ہو گیا، جیسے بعض گھرانوں کے اندر نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، تو اگر صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کے اندر ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، فما لکم علیہن من عدہ، ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، چونکہ عدت کا مطلب ہے بچے کو دیکھنا، کہ بچہ تو نہیں ہے کہ عورت کو، اگر بچہ ہے تو پھر اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر آئے گی، اور جب وہاں پر ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی عورت کو طلاق دی جس سے صرف نکاح ہوا ہے اور وہیں پر طلاق دے دی تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ البتہ عورت سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپس میں تنہائی کا موقع بھی مل گیا، یعنی رخصتی ہو گئی، اب دیکھا جائے گا کہ اس عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، یا تو کم عمری کی وجہ سے کہ ابھی نابالغ ہے وہ، یا اس کو حیض آیا ہی نہیں کبھی زندگی میں، بیچاری کو کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے، یا زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو چکا، ایسی عورت ہے، تو ایسی عورت کی عدت کتنے ہے بھائی؟ 3 مہینے، چونکہ حیض تو آتا نہیں تو اس لیے اس کی عدت حیض کے بجائے مہینوں پر آ جائے گی، سمجھے؟ واللائی یتربص، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ جن کو حیض نہیں آتا، چاہے بچپنے کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ ٹھیک۔ اور اگر عورت حاملہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، بچہ پیٹ میں ہے، ہمارے یہاں تو لوگوں نے ایک مسئلہ گھر رکھا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو اس کو طلاق ہی نہیں ہوتی، سنا آپ نے مسئلہ بھی؟ گاؤں دیہات کے اندر بعض اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر عورت حاملہ ہے اور مرد اس کو طلاق دے دے تو وہ کہتے ہیں بچہ پیٹ میں، اس کو تو طلاق پڑے گی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس کی عدت جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک اس کی عدت چلے گی۔ اگر شوہر نے ابھی طلاق دی اور طلاق کے 1 گھنٹہ بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس عورت کی عدت مکمل۔ ابھی طلاق دی اور پتہ چلا کہ بچہ تو ابھی 1 ہی مہینے کا ہے، تو یہ تو جا کر کے 9 مہینے میں ہوتا ہے بچہ، تو اس کو تقریباً 8 مہینے اور لگیں گے اس کی عدت کے اندر۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسائل وہ ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے، میں ترجمہ کروں گا اور آپ بات سمجھیے کہ کہاں پر کون سا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں پر جس عورت کی عدت کا ذکر ہے وہ وہی ہے کہ جس کو حیض آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حائضہ کی عدت اللہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والمطلقات، اور وہ مطلقہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے آپ کو روکے، کب تک؟ 3 قروء، ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض تک، اور امام شافعی کے نزدیک 3 پاکی تک۔ ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ بات،
ان یکتمنا کہ یہ چھپائیں اس چیز کو ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ حمل اور حیض ایسی چیز ہے اس کو عورت ہی جانتی ہے، مرد کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے نہیں؟ اس میں عورت کی دیانت داری دیکھی جائے گی۔ مثلا ایک مرد نے عورت کو طلاق دے دی، عورت کو 1 مہینے کا یا 15 دن کا حمل ہے، سمجھ لیجیے آپ، عورت کو محسوس ہو جاتا ہے کہ حمل ہے۔ اب یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میں حیض کے ذریعے سے عدت گزارتی ہوں تو ظاہر بات ہے تھوڑا ٹائم لگے گا 3 حیض آنے میں، اور اگر میں یہ کہوں کہ حاملہ ہوں تو مجھے تو 9 مہینے تک عدت گزارنی پڑے گی۔ اب وہ کیا کرے کہ چوری چھپے صفائی کرا لی اور شوہر کو بتایا نہیں حمل کے بارے میں، تو یہ تو قتل ہے، گناہ ہوگا۔ اب وہ عدت کرنا چاہتی ہے حیض کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے تو یہ اس چیز کو بالکل نہ چھپائے، کلیئر کرے کہ ہاں بچہ ہے تو لمبی ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حیض سے اگر عدت گزارے تو کبھی کبھی پاکی کا زمانہ 1 مہینے کا ہو جاتا ہے، یعنی پتہ چلا 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں، تو عورت یہ کہے کہ مجھے تو حیض آنا بند ہو گیا، مجھے تو حیض آتا ہی نہیں، یعنی کہ وہ مہینوں پر لانا چاہتی ہے تاکہ 3 مہینے میں میرا مطلب پینڈا چھوٹ جائے، ایک طریقے سے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے وہ اس چیز کو نہ چھپائے، کلیئر رکھے، اگر حیض آتا ہے تب بھی، بچہ ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، بات سمجھ گئے؟ اسی کو فرمایا اور عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ اب آگے فرماتے ہیں کسی نے 1 یا 2 طلاق دی ہے اور شوہر رجوع کرنا چاہے عدت کے زمانے میں تو ان کو حق ہے کہ رجوع کرنے، کوئی بات نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور عورتوں کے شوہروں کو حق ہے، احق انہیں حق پہنچتا ہے اس بات کا، بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا کہ یہ واپس لوٹا لیں اس مدت میں اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے 1 یا 2 طلاق دے دی، طلاق رجعی ہے، عورت عدت میں بیٹھ گئی، اب شوہر سوچتا ہے کہ یار کہاں دھکے کھاتے پھریں گے، چلو اسی سے رجوع کر لوں، تو ان شوہروں کو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کا حق ہے، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں لیکن رجوع تب کریں ان ارادو اصلاحا، تب کہ آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا ارادہ ہو، ایسا نہیں کہ رجوع کر رہے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے اسی کے مثل ہیں جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق۔ اللہ نے جیسے عورتوں پر ذمہ داری ڈالی ہے ایسے ہی ان عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی اللہ نے عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، لیکن ان دونوں کے حق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کا درجہ عورتوں پر تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے۔ اب ایسی آیات کو ہماری عورتوں کے خلاف مغربی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عورتوں پر مردوں کو درجہ بڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں برابری کا نہیں ملا۔ اب عورت بیچاری ناقص عقل ہے، اس کی بات سمجھ میں آتی نہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن اور شریعت عورتوں کی ہمدرد ہے، اور اس ہمدردی کو اگر آپ سمجھ لیں تو خدا کی قسم عورتیں احسان مانیں گی شریعت کا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر نظر دوڑا لو، کوئی چھوٹا ادارہ ہو، چھوٹا اسکول ہو، کوئی بڑی مطلب یونیورسٹی ہو، یا دنیا کی کوئی چھوٹی فیملی ہو بڑی فیملی ہو، وہاں پر درجات رکھے گئے ہیں آپس کے اندر۔ اب ہم یہاں مسجد کے اندر آتے ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ اور میں دونوں برابر ہیں، نہیں بھائی؟ آپ بھی انسان میں بھی انسان،
لیکن بعض اعتبار سے فضیلت ہو جاتی ہے، چونکہ میں 5 وقت مصلی پر آگے کھڑا ہوتا ہوں، آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو فرق اس وجہ سے ہے کہ میں مقتدا ہوں، آپ مقتدی ہیں۔ مقتدا کہتے ہیں جس کی اتباع کی جائے، اور مقتدی کہتے ہیں جو اتباع کرے۔ اب تھوڑا فرق تو ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ شریعت نے تم کو برابر کا درجہ نہیں دیا، بھائی یہ غلط بات ہے۔ ملک کے اندر کتنے وزراء ہوتے ہیں، کتنے مطلب ایم پیز ہوتے ہیں، کیا سب کے سب وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ ابھی کتنے ایم ایل اے مطلب الیکشن چل رہا ہے، کیا سب کے سب مکھیہ منتری بن جائیں گے؟ کسی ایک کو چنا جائے گا نا۔ یہ دنیا کا نظام دستور چلانے کے لیے اللہ نے ایک کا درجہ اوپر اور ایک کا تھوڑا نیچے رکھا ہے، تاکہ زندگی کی گاڑی صحیح چل سکے۔ اگر عورت اور مرد کا درجہ برابر ہو جائے تو زندگی پرسکون نہیں گزر سکتی۔ جب سے عورتوں کے ذہن میں غلط بات بیٹھی ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں کہ میں آپ کی نہیں سنوں گی، میں آپ کی غلام نہیں ہوں، اور انہی گھروں کے اندر جھگڑے ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر عورتوں نے ذمہ داری سنبھالی اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، کہ گھر کی ملکہ ہوں، باہر کی ذمہ داری تمہاری اور یہاں کی ذمہ داری میری، ان کی زندگی آج بھی خوشگوار ہے۔ تو قرآن نے ایک لفظ میں بات سمجھا دی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر تھوڑے سے بالادست ہے، یعنی ان کو اختیارات تھوڑے سے زیادہ دیے ہیں۔ جیسے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو اس لیے نہیں دیا، عورت کمزور ہے فطرتاً، اور کمزور کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور غصے میں عقل قابو میں نہیں رہتی۔ عورت کو طلاق کا حق دیا جاتا تو آج کورٹ کچہری میں سب سے زیادہ کیس آپ کو یہی ملتے۔ کیوں؟ وہ ناقص عقل ہے، ایک ناشتے میں ملتی، ایک دوپہر کے کھانے میں، اور شام کے وقت سے پہلے تینوں دے کر کے فارغ کر دیتی۔ یہ تو مرد کا ظرف ہے کہ پھر بھی برداشت کرتا ہے بہت زیادہ، اللہ نے تحمل دیا ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ۔ تو آیت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جو بھی اہکا بہکا چلے گا اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ اب دیکھیے آگے طلاق کا ذکر آ رہا ہے، وہ میں پوری وضاحت کر چکا ہوں، صرف ترجمہ کروں گا۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں تیسری تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسری تک بھی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں بیوی کو الگ کرنا ہے تو ایک سے ہی کام چل جائے گا، لیکن پھر بھی اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو کتنی دینی ہے؟ بس 2 کے بعد اللہ بھی بریک لگوانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا نہیں ہے، چونکہ آگے کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خطرناک ہے، کہ تیسری طلاق دیکھتے ہی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے، عورت کے دل میں بھی نفرت بیٹھ جاتی ہے، خاندان والوں کے، سوسائٹی کے، پھر عورت کے پاس آنے کے کوئی چانس نہیں رہتے۔ اس لیے تیسری کا ذکر اللہ نے بھی تھوڑا رک کر کے کیا ہے، ابھی آئے گا کہ بس طلاق زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہیں، اور مرتان کا مطلب یہ ہے الگ الگ مرحلے میں دی جائیں، ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الطلاق طلاقان، طلاق 2 طلاقیں ہیں، یا الطلاق اثنان، یا طلاق 2 ہیں، واحد اور اثنان۔ لیکن مرتان کا مطلب یہ ہے 2 مرتبہ الگ الگ پاکی کے زمانے میں دی جائے، جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے۔ طلاق 2 مرتبہ ہیں، اب 2 مرتبہ دینے کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو دستور کے مطابق عورت کو روک لو۔ دستور کا مطلب یہ ہے جو اس کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس کو روک لو، کوئی بات نہیں۔ اور اگر روکنا نہیں چاہتے او تسریح بإحسان، یا خوبصورتی کے ساتھ عورت کو ودا کر دو، رخصت کر دو۔ بعض کہتے ہیں یہ تیسری طلاق ہے، او تسریح بإحسان۔ بعض فرماتے ہیں تسریح بإحسان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نکاح جوڑتے وقت
کبھی انگوٹھی جا رہی ہے، کبھی گھڑی جا رہی ہے، اور کبھی موبائل جا رہے ہیں، کبھی کچھ جا رہے ہیں، نہیں جوڑتے وقت بڑی بڑی چیزیں گفٹ کی جاتی ہیں، توڑتے وقت بھی ظلم نہ کرو، کچھ ہدیہ کچھ تحفہ دے کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو، او تسریح بإحسان۔ فرمایا ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے اے مردو ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لو ان چیزوں میں سے کچھ بھی جو تم نے ان کو دے دیا ہے۔ اب طلاق دینے لگے ہو تو لسٹ بنا کر کے تھما دی اس کو، میں نے تو یہ بھی خرچ کیا تھا، میں تو یہ بھی لایا تھا، میں تو یہ بھی لایا تھا۔ اللہ فرماتے اس کی اجازت نہیں ہے، جو خرچ ہو چکا ہو چکا۔ ہاں ایک شکل کے اندر ہے کہ تم عورتوں سے لے سکتے ہو، وہ خلا کی شکل ہے، اب اس کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ تم دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ نکاح کو صحیح طریقے سے لے کر کے چلنا، لیکن اب کشیدگی اور کڑواہٹ اتنی آ چکی ہے رشتے کے اندر کہ بالکل برداشت کی اب کوئی شکل نہیں ہے، صرف الگ ہونا ہی اس کا حل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مرد کی نافرمانی ہو، مرد مارتا ہے پیٹتا ہے، یاد رکھیے، اور اس شکل میں عورت مجبور ہو کر کے خلا لے رہی ہے، تو پھر تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اس سے کچھ مطالبہ کرے، تو ظلم ہے۔ وہ انتظار کرے اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کے ساتھ، کہیں ایسا نہ کر دے اللہ رب العزت ادھر کا بدلہ ادھر لے لے، ظلم بھی مرد کرے اور پھر اس سے مہر کا مطالبہ بھی کرے، تو ظلم ہے نا۔ ہاں عورت خود نکاح میں نہ رہنا چاہے جیسے میں نے بتایا، تو پھر گنجائش ہے کہ مرد اس سے مہر یا مہر سے کم یا تھوڑا بہت مہر سے زیادہ لینا اچھا نہیں ہے، لیکن گنجائش ہے، فقہاء نے اجازت دی ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اب یہ چاہے تو ولیوں کو کہا جا رہا ہے، دونوں کے جو ان کے اولیاء ہیں یا میاں بیوی کو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر ضمیر تثنیہ کی ہے، لیکن مراد اس سے عورت یعنی وہ مرد ہے کہ اس شکل میں اس مرد کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ وہ کچھ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھٹا لے، وہ عورت اس شکل میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس ان حدوں کو کروس مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حد سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات یہ بھی سمجھیے، بعض مرتبہ عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن مرد اتنا اڑیل ہوتا ہے وہ خلا دیتا ہی نہیں کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، تو عورت مجبور ہو کر کے عدالت میں قاضی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر حاکم مسلمان ہے، سمجھے نہیں، تو وہ دونوں طرفہ کی بات سن کر کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، اس کو حق ہے، اتھارٹی ہے اتنی۔ 3 شکلوں کے اندر قاضی کو حق ہے کہ وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ مثلا شوہر نامرد ہے، عورت طلاق خلا لینا چاہتی ہے، مرد دیتا ہی نہیں ہے بھی نامرد، اب عورت کیسے زندگی گزارے گی اس کے ساتھ؟ تو قاضی کو حق ہے کہ وہ عورت اور مرد کے درمیان کیا کر دے؟ تفریق کر دے، فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنا علاج کراؤ، اور کچھ مہلت اس نے مانگی، لیکن پھر بھی وہ اس کے درمیان کوئی توجہ نہیں دیتا، تو بھی قاضی حق ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں مانتا فسخ کرا دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا اس قدر ہے کہ ظلم زیادتی اس کی عورت کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اس نے، عورت خلا مانگ رہی ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اتنی مارنا پیٹنا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ نان و نفقہ دیتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، اس کو خلا بھی نہیں دینا چاہ رہا، تو قاضی کو حق ہے کہ وہ تفریق کر سکتا ہے ان کے درمیان، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ محض تفریق کے لیے کہ اگر کوئی خلا مانگے تو اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 طلاق کا ذکر کرنے کے بعد بیچ میں خلا کا ذکر آ گیا۔ ایک طلاق بالمال بھی ہوتی ہے،
طلاق بالمال سمجھتے ہیں؟ مثلاً عورت یوں کہے میں تمہیں 5 لاکھ کا پیکیج آفر دے رہی ہوں اپنے شوہر کو اور تم مجھے طلاق دے دو، اور مرد نے سوچا کہ بھائی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کمائی ومائی ویسے ہی نہیں چل رہی ہے، اس سے بہتر آفر کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا مجھے منظور، اتنا کہتے ہی ایک طلاق فوراً عورت کو پڑ جائے گی، طلاق بائنہ، چونکہ مال کا اس نے آفر دیا اور شوہر نے اس کو کیا کر لیا؟ ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو اس کے قبول کرتے ہی ایک طلاق بائنہ یعنی عورت اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا 5 لاکھ لے کر کے کہ شریعت نے تو رجوع کا حق بھی دیا ہے، اب میں آپ سے رجوع کرتا ہوں۔ طلاق بائنہ میں رجوع نہیں ہوتا، اس میں ڈائریکٹ نکاح ایک دم الگ ہو جاتا ہے۔ عورت عدت میں بیٹھے گی، عدت کے بعد عورت کی مرضی ہے چاہے اس سے شادی کرے چاہے نہ کرے، اگر چونکہ طلاق ایک اگر دی ہو بھی یاد رکھنا، تو طلاق بائنہ میں عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اگر عورت کو خود سوچے، شوہر کہنے لگے 5 لے کر کے پچھتا رہا ہوں، 10 دینے کو تیار ہوں، سمجھے نہیں؟ عورت نے سوچا کہ اچھا ہے، پھر اگر وہ نکاح کرنا چاہے اس سے تو گنجائش ہے، سمجھے نہیں؟ ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ طلاق بالمال کہلاتی ہے۔ اب آگے تیسری طلاق کا ذکر ہے، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاق میں اس کا من نہیں بھرا، کس کا؟ مرد کا، اور پوری ٹھان رکھی ہے کہ بالکل ایک دم آخر حد تک بات پہنچانی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، اب سنو شریعت کیوں منع کر رہی تھی، کیا نقصان ہے؟ فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے، یہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اور نکاح کے بعد وطی اور صحبت بھی کی جائے گی، چونکہ حدیث سے ثبوت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زبیر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے شادی کی ایک عورت نے، اور پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس گئی کہ میں تو شوہر اول کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ صحبت ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، حتی یذوقا، جب تک کہ تم خاص مخصوص طریقے سے اس کے پاس نہیں رہو گی، اس وقت تک شوہر اول کے لیے تم حلال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حلالے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلے شوہر نے 3 طلاق دی ہو اور اس کی عدت پوری گزاری ہو، اگر پہلے شوہر کی عدت گزاری نہیں، کسی دوسرے سے نکاح کر بیٹھی تو نکاح ہی صحیح نہیں ہو، پہلے کی عدت صحیح گزاری ہو، دوسرے مرد سے نکاح صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، صحیح مہر اور گواہوں کے ساتھ، پھر اس مرد کی عدت بھی صحیح طریقے سے گزرے، اور عدت کے بعد پھر اس شوہر سے جب نکاح کرے تو نکاح صحیح طریقے سے نئے مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ ہو، اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ وطی بھی کی ہو، تب جا کر کے حلال ہوتا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ تو اسی کو فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، فرمایا کہ چلو اس نے دوسرے کسی مرد سے شادی کر لی، بس اگر اس نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے، منصوبہ بندی کے طریقے سے نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کن پر؟ اس بیوی پر اور پہلے والے شوہر کے اوپر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، کب؟ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یہ گمان ہو کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک اجازت ہے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کی، اس کے ساتھ نکاح کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بات سمجھے یہاں پر۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بے حلال بالکل ضروری تھوڑی ہے، مت کرو اس کے ساتھ نکاح، کون کہتا ہے؟ عورت تو آزاد ہو چکی، اور جہاں چاہے کرے یا نہ کرے، سمجھ رہے نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام نے ظلم کیا، عورت کو 3 طلاق بھی دے دی، بیچاری کو عدت بھی کرنی پڑی، اور پھر کہا جا رہا ہے دوسرے شوہر سے طلاق نکاح کرے پھر اس کی عدت کرے، اتنا ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر۔ عقل کے اندھو، تھوڑا عقل سے سوچو، عورت ظلم نہیں کر رہی، شریعت ظلم نہیں کر رہی عورت کے اوپر، شریعت نے تو اس کو اتھارٹی دی ہے کہ 3 کے بعد تم اپنی مرضی کی مالک ہو، جس سے چاہو شادی کرو، کیوں جا رہی ہو تم پہلے کے پاس، سمجھ رہے نہیں؟
شریعت کی منشا ہے، تم کیوں جا رہے ہو پہلے کے پاس، کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو یوں سمجھو، میرا قرض ہے، یہ بیٹھے حافظ صاحب مکی صاحب، ان کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے، دوستی تھی، یارانہ تھا، دوستی چلتی رہی، اتفاق سے 5 لاکھ روپے کے اوپر ان کا قبضہ آیا اور نیت پھسل گئی اور انہوں نے وہ 5 لاکھ میرے مار لیے۔ ایک بات مثال سمجھاؤں، ظالم کون ہے اس میں؟ ظالم ہوئے یہ، اور مظلوم کون ہوا؟ میں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی، چونکہ ظالم کے ساتھ کیسے رشتہ رکھیں ہم، لیکن سال کے بعد 1.5 سال کے بعد مجھے پھر خیال آ رہا ہے کہ یار نہیں، اس سے تو دوستی ہونی چاہیے۔ میں گیا قاضی کے پاس، قاضی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی تھا غیرت مند، اس نے کہا کہ عجیب بیوقوف آدمی، اتنا بڑا نقصان بھی اپنا کر لیا، اور نقصان کرنے کے بعد پھر دوستی کی رٹ لگائے پھر رہا ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ یہ دیا کہ دوستی تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن آپ کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر گندگی مل لیں۔ کیا مل لیں؟ غلاظت اور گندگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ مجھے میری اوقات بتا رہا ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظالم کے ساتھ کیا سمجھوتا کرنا، لیکن تم اگر نہیں مان رہے ہو، 5 لاکھ بھی لٹوا لیے پھر بھی دوستی کی رٹ لگا رہے ہو، تو تھوڑی سی ذلت برداشت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر میں باغیرت ہوں تو میں ادھر کو جانے کا ارادہ نہیں کروں گا۔ شریعت یہی چاہتی ہے، تمہیں بابا کیا پڑا ہے، 3 طلاق دے دی، آزاد ہو گئی، جہاں چاہے نکاح کرو، کیا پرابلم ہے؟ کوئی فرض یا واجب تھوڑی ہے پہلے سے نکاح کرنا۔ اگر فرض یا واجب ہوتا تب تو مانتے کہ مجبور کر رہی ہے شریعت نے تو اس کو اتھارٹی دی ہے، لیکن ہم اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ عورت پر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ عورت جس حیثیت کے ساتھ پہلے مرد کے نکاح میں تھی، اسی حیثیت اور عزت کے ساتھ دوسرے شوہر سے نکاح ہو رہا ہے، مہر بھی ہے، گواہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا، پہلے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے۔ تو بہرحال اسی کو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اللہ ان کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو 3 طلاقوں کا ذکر ہو چکا۔ اب ایک نیا مسئلہ سنو، زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر، یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور سن لیں، وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تمام علماء اور تمام ائمہ، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر 3 طلاق عورت کو دے دی، چاہے وہ الگ الگ کر کے دی اور چاہے اکٹھی دی، 3 طلاق پڑ جائیں گی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ رافضی شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں 3 طلاق اگر ایک دم اکٹھی دی ہیں تو 3 نہیں 1 پڑے گی۔ کون کہتا ہے؟ شیعہ رافضی۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مقلد جو کسی کی تقلید نہیں کرتا، غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کسی امام کی پیروی نہیں کرتا، جو اس کی عقل میں آتا ہے وہاں چلتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا نام اصل میں غیر مقلد ہے، کسی کی نہ ماننے والا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی یہ کہتا ہے 3 طلاق اگر ایک دم دی تو 1 ہوگی۔ اس لیے ابھی جو 1 سال 2 سال پہلے مسئلہ چل رہا تھا تو اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو سپریم کورٹ بھی ہماری حمایت کر رہا ہے۔ عقل کا فرق ہوتا ہے نا لوگوں کی۔ بہرحال دلیل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک 3 طلاق جس نے بھی دی ہیں وہ 3 ہی مانی گئی ہیں۔ حضرت محمود بن لبید ان کی ایک روایت ہے، نسائی کے اندر ہے غالباً، کہ پیغمبر علیہ السلام کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اکٹھی۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے ایک دم، اور آپ نے فرمایا
میں تمہارے درمیان موجود ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ یہ تو قرآن کے ساتھ کھیل ہے، قرآن تو منع کر رہا ہے 3 طلاق مت دو، 2 طلاق بس زیادہ سے زیادہ، اور میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ خاموش رہے، آپ نے قتل کا فتویٰ تو نہیں دیا، خاموش رہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 کو 3 ہی مانا ہے، وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اس کو کہہ دو جا کر کے کہ 3 طلاق نہیں 1 پڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات آگے سے میں دوسری حدیث، ایک صحابی ہیں حضرت عویمر عجلانی، انہوں نے لعان کیا، لعان ہوتا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا، قسم کھائی جاتی ہے، بیوی بھی قسم کھاتی ہے، وہ اس پر تہمت لگاتا ہے، وہ اس پر، وہ لعان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے غصے میں آ کر کے 3 کہا کہ میں اپنی بیوی کو رکھوں گا نہیں، اگر میں قسم کھانے کے بعد بھی رکھوں مجھ سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا، میں اس کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار تو کیا یار 3 نہیں دینی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے تینوں کو نافذ فرما دیا کہ 3 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طریقے سے اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، ان حضرات کو پتہ نہیں کہیں سے کوئی شبہ ہوا یا دھوکہ لگا، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ 3 طلاق 1 ہے، وہیں سے شاید انہوں نے غیر مقلدین انہی کے قول کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن انہی کے شاگرد ہیں حافظ ابن رجب حنبلی، انہوں نے اپنے استاذ کے رد میں کتاب لکھی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ استاد کو اتنی بڑی غلطی کیسے لگ گئی کہ 3 کو 1 بتا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ انہوں نے ان کے رد میں کتاب لکھی۔ اور علامہ زاہد القوثری، اسی طریقے سے مولانا سرفراز خان صفدر، بہت بڑے عالم گزرے ہیں پڑوسی ملک کے، بڑے بڑے اکابر نے اس سلسلے میں کتابیں لکھ رکھے ہیں، زیادہ تسلی چاہیے ان کتابوں کو پڑھ لینا۔ ایک دھوکہ ایک حدیث سے اور دیتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ان کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، اور حضرت ابو بکر کے 2 سال خلافت کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، حضرت عمر کے 10 سال خلافت کے ہیں، شروع کے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ اس کو دلیل بنا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ اب اس کو سمجھنا ہے یہ بات ہے کیا۔ پہلی بات، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، اور سب کے مشورے سے 3 طلاق کو 3 کا فتویٰ دیا، اور کسی صحابی نے کوئی نکیر نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے، اور اجماع دلیل ہے کہ جب حضرت عمر جیسا آدمی 3 کو 3 نافذ کر رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور کوئی نکیر نہیں کر رہا، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ارے صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ اگر دین میں اتنی کوئی بات کرتا تھا تو فوراً صحابہ ایک دم تلوار نکال لیتے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا لمبی چوڑی مہریں نہ باندھو، ایک عورت خطبے میں کھڑی ہو گئی، عمر تم غلط کہتے ہو، اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، سورہ نساء میں آئے گا کہ اگر تم نے عورتوں کو مطلب خزانے دے دیے ہوں پہاڑوں کے برابر، قنطار ڈھیر دے دیے ہوں، اس کو مت لو، اور تم کہتے ہو کہ مہر زیادہ نہ باندھو۔ حضرت عمر اپنی سر نیچے کر لیا، کہا عورت صحیح کہتی ہے، عمر غلط کہتا ہے۔ جس معاشرے میں اتنی آزادی ہو کہ عورت ٹوک سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا صحابہ غلط مسئلے پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچو آپ بھائی، امید ہے کہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، ابن عباس کا ابو داؤد کے اندر فتویٰ کچھ اور ہے، حدیث ان کے نام سے یہ بیان کی جا رہی ہے، اور ابن عباس سے اگر کوئی فتویٰ لیتا تھا 3 طلاق کے بارے میں تو وہ کہتے تھے 3 ہے۔ تو جب راوی کا قول اور فعل ٹکرا رہا ہو، ایک طرف بات دوسری اور دوسری طرف انہی سے دوسری بات، تو وہ تو ویسے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کنڈم ہو جاتی ہے بات۔ تیسری بات یہ ہے ان کا یہ قول شاذ ہے، اور شاذ پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے خاص قسم کی طلاق کو ذکر فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی یوں کہے میں نے تجھ کو طلاق دی
میں نے تجھ کو طلاق دی، میں نے تجھ کو طلاق دی، اکٹھی 3 مرتبہ ایسے کہے۔ اس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے طلاق دینے والا ایک طلاق دینا چاہ رہا ہے، لیکن ایک کو ڈبل، جس کو ہم تاکید بولتے ہیں، ایک چیز کو، مثلا میں کہوں میں آپ کو آج کے بعد یہاں دیکھ نہ لوں، آج کے بعد دیکھ نہ لوں، 2-3 مرتبہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا تو ایک مرتبہ ہے کہ تو نظر نہ آئے، لیکن تاکید کہہ رہا ہوں کسی بات کو۔ تو حضرت ابن عباس کے اس قول کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح یوں 3 مرتبہ کہتا تو اللہ کے نبی اس سے قسم کھلواتے تھے۔ اب وہ زمانہ امانت دیانت داری کا زمانہ تھا، نبی کا زمانہ، حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا ابتدائی زمانہ۔ پھر نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کے اندر اتنی زیادہ امانت داری ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی ان کی قسم کی وجہ سے فیصلہ فرما دیتے تھے۔ اگر وہ یوں کہتے کہ میں نے 3 کا ارادہ نہیں 1 کا کیا ہے، چل بھائی 1 کا ہی کیا ہوگا، کیونکہ زمانہ امانت داری کا تھا۔ پھر لوگ 3 دے کر کے بھی قسمیں کھانے لگے، جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں قسمیں کھاتے ہیں 3 دے کر کے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب ان لوگوں کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ معاملہ حسب نسب کا ہے کہ اگر طلاق پڑ گئی اور اس کو پھر نکاح میں رکھیں گے تو پوری زندگی گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے اس کے اوپر اجماع کیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ابن عباس کا مقصد یہ ہے اس حدیث سے کہ 3 ایک ہوتی تھی، یعنی جس میں نیت کی ضرورت پڑتی تھی کہ 3 ہی ہے، یہ تاکید ہے اس کے اندر۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی یوں بھی کہہ دے گا نا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی تو اس کو سمجھے کہ اس نے 3 ہی طلاق دی ہے، بات ختم، 3 مرتبہ کہا ہے، ایک نہیں مانیں گے اس کی بات۔ ٹھیک ہے بھائی، بہرحال آگے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، کتنی، 1 یا 2، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت قریب ہونے کے قریب پہنچ جائے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، قریب پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تمہیں حق ہے چاہے تو دستور کے مطابق روک لو، کیونکہ 3 طلاق کے بعد روکنے کا کوئی حق ہے نہیں، اس لیے 2 طلاق یا 1 طلاق کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا دستور کے مطابق اس کو رخصت کر دو۔ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں ایک آدمی 100 طلاق دے دیتا تھا، کوئی لمٹ نہیں تھی، طلاق دی، عدت گزر رہی، پھر رجوع کر لیا، پھر تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ظلم مت کرو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، اور اس ارادے سے لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو، ظلم کی وجہ سے مت روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ظلم کی وجہ سے عورت کو روکے گا، رکھنے کی نیت سے نہیں، ظلم کی وجہ سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، عورت کو کیا ستا رہا تو خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق ٹھٹا مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، کہ تم کو طلاق کا حق کیا دے دیا، اب تم اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، نہیں، اللہ چاہتا تو عورت کو بھی حق دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے احسان فرمایا، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ نے جو تم پر کتاب اور حکمت یعنی اپنی سنت نازل کی ہے، یعظکم بھی، اللہ اس قرآن و سنت کی روشنی میں تم کو نصیحت کرتا ہے، ڈراتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ اور بیان فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی عدت پوری ہو گئی، اب جب عدت پوری ہو گئی تو عورت کو حق ہے چاہے وہ پہلے شوہر سے ہی شادی کر لے، اگر 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہیں، اور چاہے کہیں اور کر لے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا عورت کے جو اولیاء ہیں وہ بیچ میں آڑ بن جاتے تھے، ٹانگ اڑا دیتے تھے کہ جس نے تم کو طلاق دی ہے اب ہم اس سے تم کو رجوع کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ رجوع کا حق مت چھینو، رجوع تو اس نے نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن اگر یہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کے تو اس میں آڑ مت بنو۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جس شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ سے تو نکل گئی،
اب عورت پر ظلم ڈھانے کے لیے اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی کریکٹر کی غلط سلط باتیں بتا کر کے ورغلاتا ہے تاکہ یہ اس سے نکاح نہ کر سکے. یہ تو یہ ظلم کی شکل ہے نا کہ کسی کے کریکٹر کو اگر صحیح ہوتی تو میں ہی نہ رکھتا اس کو, یہ غلط ہے تبھی تو میں نے اس کو طلاق دی. اللہ فرما رہے کہ جب وہ عدت پوری کر لیں اب ان کے راستے میں روڑا مت بنو, چاہے وہ پہلے کے پاس آنا چاہے اگر 1 یا 2 طلاق اس نے دے رکھی ہوں, اور چاہے وہ کسی اور کے پاس جانا چاہے, نہ پہلا شوہر روڑا بنے اور نہ بیچ میں ان کے رشتہ دار اور اولیاء کو رکاوٹ نہ ڈالے عورت کے نکاح میں. مسئلہ سمجھ گیا؟ یہ مسئلہ یہاں پر ہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا, حضرت معقل بن یسار ایک صحابی ہیں, ان کی بہن کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی, عدت میں رجوع نہیں کیا, تو اب یہ شوہر پہلا جس نے طلاق دی ہے ان سے دوبارہ شادی کا مطلب خواہش مند ہے. اب وہ بھی رضامند ہو گئی, چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے. حضرت معقل قسم اٹھا بیٹھے, اللہ کی قسم میں تم سے شادی نہیں کروں گا اپنی بہن کی, چونکہ تم نے ہماری بے عزتی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہے, اگر وہ آپس میں شادی کرنا چاہیں اپنی پسند سے کرنے دو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر ان کی عدت پوری ہو جائے, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو ان کو مت روکو اس بات سے, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنی پسند کے مردوں سے شادی کریں, عورتوں کے بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں, اگر وہ دونوں بھی رضامند ہیں کر سکتے ہیں, یہ کہیں اور راضی ہو وہاں بھی کر سکتی ہے. فرمایا ذالک یوعظ بہ, یہ نصیحت کی جاتی ہے تم کو اس کے ذریعے سے, من کان منکم, اس کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, نصیحت تو وہی مانے گا, اور جس کا اللہ آخرت پر ایمان نہیں وہ تو ظالم بن جائے گا. فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر, یہ تمہارے باطن کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ظاہر کے اعتبار سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. ازکا باطن کی پاکیزگی اور اطہر ظاہر کی طہارت پاکیزگی, اور دونوں پاکیزگی مل جائیں تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے. فرمایا واللہ یعلم, اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اب یہاں آگے چل کر کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, بچہ ابھی چھوٹا ہے, دودھ پیتا ہے. سب سے پہلے تو بچے پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بچہ کون رکھے گا, مرد کہتا ہے میں رکھوں گا, عورت کہتی ہے میں رکھوں گا, میں رکھوں گی. شریعت کا منشا یہ ہے کہ بچہ 7 سال تک بیٹا وہ عورت کے پاس رہے اور بیٹی 9 سال تک عورت کے پاس رہے, اس لیے کہ جو ہمدردی یہ کر سکتی ہے وہ اور دوسری عورت نہیں کر سکتی, اور بچپنے کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی مرد کی طلاق آپس میں ہو گئی ہے تو اس بچے کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے. عدت کے زمانے تک تو یہی عورت دودھ پلائے گی بچے کو, چونکہ عدت کا خرچہ شوہر دیتا ہے. عدت کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے تو زیادہ بہتر ہے, یہی دودھ پلائے. اب عدت کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے روٹی کپڑا مکان, یہ جو اجرت طے کرے وہ اجرت اس کو دی جائے, کیونکہ نکاح سے تو تمہارے باہر ہو چکی ہے, عدت بھی ہو چکی ہے. البتہ کبھی کبھی اس کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے, شوہر کہتا ہے کہ کسی سے دودھ پلوا لوں لیکن تجھ سے نہیں پلواؤں گا, اب یہ بچے پر ظلم ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایسا ظلم عورت پر نہ کرو. کبھی عورت ظلم کرتی ہے کہ بچہ کسی اور کا دودھ پیتا نہیں, اس کو پتا ہے جب یہ روئے گا چلائے گا تو شوہر پریشان ہو کر کے ہمارے پاس ہی آئے گا, لہذا وہ ڈیمانڈ زیادہ رکھ دیتی ہے کہ ہم تو اتنا پرائز وصول کریں گے آپ سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی وجہ سے نہ شوہر پر ظلم ہونا چاہیے اور نہ بچے کی کمزوری کی وجہ سے عورت پر ظلم ہونا چاہیے. دونوں طرف سے ظلم کو روک رہی ہے شریعت. بچے کی ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ ڈسیزن اور فیصلہ لو. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن, اور مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو حولین کاملین, پورے 2 سال. یہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے. امام اعظم فرماتے ہیں 2.5 سال کی مدت ہے, اس میں 2 سال دودھ پلائے اور باقی 6 مہینے دودھ بریڈ انڈے ادھر کی باہر کی غذا پر اس کو لگائے, لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی بتاتے ہیں.
لیکن اگر کسی بچے نے 2.5 سال کی مدت میں بھی کسی عورت کا دودھ پی لیا تو مدت رضاعت کے جو مسئلے ہیں وہ ثابت مانے جائیں گے۔ فرمایا حولین کاملین، پورے 2 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو صحیح حق ہے بچے کا وہ 2 سال دودھ پینا ہے۔ آج کل کی جو ماڈرن مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہیں، اس سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو کینسر چل رہے ہیں آج کل چھاتی کے، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سمجھا نہیں؟ یہ دودھ نہیں پلاتی ہیں وہ، یہ بچوں کو ڈبوں کا دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے اثرات بھی ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، سمجھا نہیں؟ شریعت بھی اس کو کہتی ہے اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو کر رہی ہے۔ سروتم، سب سے بہترین پوشٹک آہار بچے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا دودھ ہے۔ اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اگر عورت 2 سال تک ایمانداری کے ساتھ دودھ پلائے تو عموماً بچہ جو ہوتا ہے دوسرا، اس کے بھی ٹھہرنے کے چانس نہیں ہوتے، چونکہ 2 سال تک تو اسی کی مدت اللہ نے رکھی ہے آلریڈی۔ اور جب ماں دودھ پلانا بند کر دیتی ہے تو 6 مہینے میں پھر دوسرے بچے کی امید ہو جاتی ہے۔ جب ادھر حق مارا، اللہ نے کہا لو آگے کی تیاری کر لو۔ کیوں جی؟ ہر چیز میں اللہ کی نے ایک حکمت رکھی ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے بچے کو جنا گیا ہے، یعنی باپ، ان کے ذمے ہے رزقہن، تعبیر دیکھیے اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، یعنی شوہروں کے ذمے واجب ہے کہ بچوں کو دودھ پلوائیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی شوہروں کے ذمے ہے رزقہن، ان عورتوں کو رزق یعنی خوراک دینا، وکسوتہن، اور کپڑا دینا، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں شوہر کی مالی پوزیشن کو دیکھا جائے، اچھا خوشحال ہے تو ٹھیک ٹھاک کھانا کپڑا دے، تھوڑا میڈیم ہے تو اسی حساب سے دے دے، اور تھوڑا لو کوالٹی سے ہے تو تھوڑا اسی حساب سے دے دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اپنی حیثیت دیکھ لو بھائی، جیسی ہو، بخل نہ کرو۔ لیکن جیسے حضرت ہندہ بنت زوجہ ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بخیل ٹائپ کا آدمی ہے اور ہے تو مالدار، خرچ نہیں کرتا، تو کیا میں اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ نہ مجھ پر خرچ کرتا، نہ بچے پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے بقدر اس کے مال میں سے لے سکتی ہو۔ تو عورت اپنے خرچے کے بقدر بخیل شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ جب کرتا ٹانگے تو 150 روپے نکال سکتی ہے چپ چاپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو خرچ نہیں کرتا، چونکہ بخیل ہے نا وہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لے سکتی ہے۔ اب ATM کارڈ تو اس کے پاس اگر لگ گیا تو زیادہ بھی نکال سکتی ہے، تو اس کو اگر پتہ ہوا تو۔ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو بچے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کے مثل ہے، یعنی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بچہ یتیم ہے تو اس بچے کے جو وارث بنیں گے، جب اس کی پراپرٹی کن لوگوں پر جاتی ہے، وہ وارث اس بچے کے دودھ کی ذمہ داری اٹھائیں، چونکہ باپ تو رہا نہیں۔ تو فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا، اور میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ ماں اور خالہ بھی ماں کے درجے میں، اگر کسی عورت کی ماں کا انتقال ہو جائے، بچہ یتیم ہو جائے تو خالہ اس کی پرورش کرے۔ حضرت کیا نام زید بن حارثہ مکے سے حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کو لے کر کے آئے۔ امیر حمزہ تو بدر میں شہید ہو گئے تھے، احد کے اندر، ہاں آپ جانتے ہیں، تو ان کی چھوٹی بچی تھی۔ ان کو جب لے کر کے آئے تو ان کے اوپر 3 آدمیوں نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے لمبا سفر کیا ہے اور میں صرف بچی کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ اللہ کے نبی کے پاس کیس ہے عدالت کے اندر، جو سپریم کورٹ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، وہ کہتے ہیں میں زیادہ مستحق ہوں، چونکہ حضرت امیر حمزہ میرے چچا بھی ہیں، ان کی بیٹی ہے،
اور اس بچی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے سمجھے نہیں؟ یعنی کیسا زمانہ تھا کہ یتیموں کے لیے لوگ جھگڑتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ یتیم اس کی پرورش ہم کریں. آج وقتی طریقے سے کسی عورت کا انتقال ہو جائے 10 ہمدرد کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر گھر غلطی سے لے آیا تو سوچے گا کہ بلا اپنی مصیبت پلے پال لی. سمجھے نہیں؟ ایسا اللہ حفاظت فرمائے. تو فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. بس اگر یہ دونوں آپسی مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، مثلا عورت کا دودھ نقصان دے رہا ہے بچے کو، اور مشورہ کرے کہ بھائی چلو دودھ نہ پلا کر کے باہر کی غذا پر لے آتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ. اور اگر تم دودھ پلوانا چاہو ان کو کسی اور سے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ان کے حوالے کر دو وہ رقم جو تم نے ان سے طے کی ہے، وہ تو دینی پڑے گی. دودھ پلوا کر کے ایسا نہیں کہ کام نکال لیا اور وہ پیسوں کے لیے پیچھے پیچھے گھومتی پھر رہی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، نیتوں کو بھی، حال احوال کو بھی. اس لیے بچے کی تربیت کے سلسلے میں، دودھ کے سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن نے صرف عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، بچوں کو بھی حقوق دیے ہیں. قرآن پاک نے ہر ایک کو حق دیا ہے. اور آج ساری دنیا کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ مذہب اسلام نے حقوق نہیں دیے، اور ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنا رکھی ہیں. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آؤ ہم دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، پتہ چلے گا کہ اس مذہب میں تو غلام اور باندیوں کی بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، سمجھے نہیں، چرندوں پرندوں کی بھی حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ